ورتل القرآن ترتيلا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم نیکسٹ ٹاپک کریں گے تھیری کا، جو مد کا ہمارا لاسٹ پارٹ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے، جیسے کہ کل بھی بات ہوئی تھی، کہ اس سے پہلے جو ہمارا ہم نے جو مد کی ٹائپس پڑھی ہیں اس کا تھوڑا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ رجسٹر کھول لیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں۔ تو مد فرعی کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے۔ مد فرعی کی بیسیکلی 4 اقسام ہیں، جس میں مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض۔ 3 اقسام ہم نے کر لی تھی اور لاسٹ پہ ہم مد لازم کر رہے تھے۔ مد لازم کی ٹوٹل 5 اقسام ہیں اور اس میں سے 2 ہم نے کر لی ہیں۔ 3 جو ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جو 2 ہم نے کی ہیں وہ ہے مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم حرفی مثقل۔ اب مخفف اور مثقل کا جو لفظ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے کہ مخفف جو ہے وہ خفیف سے ہے، اور اس کو مخفف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں جزم ہوتی ہے، اور جزم جو ہے وہ تشدید کے مقابلے میں لائٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ ایک ہی حرف کی آواز ادا کرتے ہیں، اس لیے اس کو مخفف کہتے ہیں۔ اور مشدد جو اس کا اپوزٹ ہے اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مشدد تشدید کی علامت سے شو ہوتی ہے، اور اس میں 2 حرفی آواز ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے ادائیگی میں، اس لیے یہ مثقل ہوتی ہے، اور اردو زبان میں مثقل بھاری کو کہتے ہیں۔ یہ تھی ناموں کی توجیحات، اور ناموں کی توجیحات کا لنک جو ہے وہ فارمولا اور مثالوں سے بڑا ہی ضروری ہوتا ہے، اس لیے ہم ہر رول کا کوشش کرتے ہیں کہ رول کی جو توجیح ہے، اس کے نام کی جو توجیح ہے، اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ کانسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں باقی کی 3 اقسام کو۔ میں نے ابھی جو نام بولا مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مثقل جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ غلطی سے میں نے یہ نام بول دیا۔ ہم نے پڑھا ہے مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم کلمی مخفف، رائٹ؟ تو کلمی مخفف جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، اور حرفی مخفف پڑھا ہے، اور مثقل وغیرہ جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ تو آپ تیسری قسم جو ہے اس کی ہیڈنگ دیجیے۔ مد لازم کی تیسری قسم کا نام ہے مد لازم حرفی مثقل۔ تیسری قسم کا نام ہمارا ہے مد لازم حرفی مثقل۔ جیسا کہ میں نے پہلے تھوڑا غلطی سے میں نے ایکسپلین کر دیا، لیکن چلیں ابھی ہم ڈیٹیل سے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو مین ہیڈنگ ہمارے پاس آ گئی مد لازم حرفی مثقل۔ اب آپ دیکھیے کہ حرفی جو ہے، اب اگر میں اس کو ایکسپلین نہ بھی کروں تو اس کے نام سے انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ حرفی سے مراد حروف مقطعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹس مین کہ یہ جو مد ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ نے قرآن پاک میں صرف حروف مقطعات پر ہی چیک کرنی ہے، اور یہ مد صرف حروف مقطعات پر ہی ہوگی، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو قسم ہم پڑھ رہے ہیں اس میں صرف حرفی ہے، اس لیے کلمی یا لفظوں کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ ایک بات کلیئر ہو گئی؟ دوسرا، جیسا کہ نام میں نے لیا ہے مثقل، اور مثقل جو ہے وہ ثقل سے ہے، سا، الف با تا سا، سا جس کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں، سا، قاف، 2 ڈاٹس والا قاف، اور لام، ثقل۔ تو مثقل جو ہے وہ اردو میں بھی یہ یوز ہوتا ہے اور عربی میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اس کا جو میننگ ہے وہ ہے بھاری، ہیوی۔ جی، کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ یہ فلاں شخص بہت ثقیل اردو بولتا ہے، بڑی بھاری اردو بولتا ہے، بڑے مشکل الفاظ بولتا ہے۔ تو ثقیل، مثقل، ثقل، یہ بھاری کو کہتے ہیں۔ تو
اب آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جو علامات ہیں نا، جزم کی علامت اور تشدید کی علامت، یہ انہی کی جو فرق ہے نا، اس کے فرق کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ علامت جزم جو ہے وہ چونکہ ہیوی نہیں ہے، وہ ایک حرفی آواز ہوتی ہے، اس لیے اس کو مخفف کہا گیا ہے، اور مثقل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں 2 حرفی آواز ہوتی ہے تشدید کے اندر، اس لیے اس کو مثقل کہا گیا ہے۔ سمپل، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو مثقل اور مخفف کے بارے میں فرق۔ چلیں، یہ نام کی توجیہ کے بعد ہم چلتے ہیں آگے فارمولہ کی طرف۔ تو مد لازم حرفی مثقل کا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے لکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ 3 چیزیں آلموسٹ جو ہیں، جس بھی رول میں ہم گئے ہمیں 3 چیزیں ہی ریکوائر ہوتی ہیں آلموسٹ، اور اس میں بھی 3 چیزیں ریکوائرمنٹ ہے، ہماری 3 چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کو حروف مقطعات چاہیے۔ آپ نے اس مد کو ڈھونڈنے کے لیے صرف حروف مقطعات کو فوکس کرنا ہے۔ جب آپ حروف مقطعات کو دیکھیں گے تو اس میں آپ نے کیا تلاش کرنا ہے؟ آپ نے تلاش کرنا ہے حرف مدہ پلس حرف مدہ۔ تو آپ اس کی ہیڈنگ کیسے بولیں گے؟ حروف مقطعات پلس حرف مدہ پلس آگے چونکہ مثقل ہے نا، تو پھر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پر تیسری چیز ہمیں تشدید چاہیے، علامت تشدید۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے مد لازم، حرفی مخفف اور کلمی مخفف میں ہمیں کیا چاہیے تھا؟ سکون لازمی، لیکن یہاں پر ہمیں تشدید چاہیے کیونکہ یہ مثقل ہے، اس لیے نام سے واضح ہے۔ فارمولہ میں 3 چیزیں ہماری ایڈ ہوں گی۔ نمبر 1 حروف مقطعات، نمبر 2 حرف مدہ، نمبر 3 تشدید، علامت تشدید۔ اب میں آپ کو مثال بتاؤں گی۔ آپ قرآن پاک اوپن کیجئے، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ جو ہے اس کا سٹارٹ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اس میں ہے الف لام میم۔ آپ الف لام میم کو دیکھیے، الف لام میم کو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم حروف مقطعات کو لفظی شکل میں لکھ کر چیک کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مد ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ الف جو ہے، جب آپ نے لکھا الف لام میم، آپ اپنی ڈائری پر ضرور لکھیں اس کو۔ قرآن پاک بے شک سامنے کھولا ہوا ہے، لیکن قرآن پاک پر چونکہ ہم نہ لکھ سکتے ہیں اور اس پر ہم اتنی ڈیٹیل نہیں لکھ سکتے، اس لیے آپ کو کاپی پر الف لام میم مینشن کرنا ہوگا۔ الف جیسے 1 کی صورت میں ہوتا ہے، اس الف کے نیچے آپ لفظی شکل میں لکھیے الف، اور آپ کو لفظی شکل میں انشاءاللہ لکھنا آتا ہوگا۔ الف لام فا، یہ ایک لفظ ہے، اس کی شکل میں آپ لکھیے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ قرآنی قاعدہ ہوتا ہے، قرآنی قاعدہ میں جو حروف تہجی ہیں، حروف الہجا ہیں، وہ لکھے ہوتے ہیں، اور ان کی جو لفظی شکل ہوتی ہے وہ بھی منشن ہوتی ہے نیچے، یعنی کہ باکس کے اندر ریڈ کلر کا وہ لکھا ہوتا ہے۔ جی شاباش، شریدہ علی نے ڈسکشن میں لکھا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ الف آپ نے حرکات ضرور ڈالنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم نے حرکات سے ہی ان چیزوں کو پہچاننا ہے۔ اب الف میں کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر، فا کے اوپر جزم آ جائے گی، اور یہ اس کا سکون لازمی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سکون لازمی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جو وقفاً اور وصلاً دونوں میں پڑھا جائے۔ اب الف کے بعد آپ نے دیکھ لیا لام، لام کو بھی نیچے مینشن کریں، لام الف لا میم ساکن، لام کے اوپر زبر ڈالیں، اور میم، میم کے نیچے زیر یا ساکن، اور آخری میم بھی ساکن، میم، میما یا میمی تو نہیں بنتا نا، میم بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری میم جو ہے وہ ساکن ہے۔ حروف مقطعات میں جب ہم نے ان کو لفظوں کی شکل میں لکھا اور ان کو حرکات کے ساتھ لکھا، اب ہم تیسرا سٹیپ کیا کرتے ہیں؟ تیسرے سٹیپ میں اب ہم تلاش کریں گے، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہماری حروف مقطعات کی پوری ہو چکی ہے، ابھی سیکنڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں کیا چاہیے؟ اس میں حرف مدہ۔ تو سب سے پہلے الف کے اندر چیک کریں حرف مدہ ہے
الف، الف کے اندر کوئی حرف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب اس میں حرف مدہ ہی نہیں ہے تو اس پر مد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے الف کے اوپر آپ کبھی بھی مد کا سائن نہیں دیکھیں گے ایسے حروف مقاطعات میں، ٹھیک ہے؟ حروف مقاطعات میں آپ الف کے اوپر کبھی بھی مد کا سائن نہیں دیکھیں گے، کیونکہ الف کے اندر حرف مدہ ہی نہیں ہے، تو مد کیسے ہوگی؟ یہ بات کلیئر ہوگی آپ کو؟ اب دیکھتے ہیں لام کی طرف۔ لام، لام الف لا، تو اس میں حرف مدہ موجود ہے۔ کون سا حرف مدہ موجود ہے؟ الف۔ لام کے اندر الف حرف مدہ موجود ہے۔ چلیں، ہمیں لام کے اندر جو ہے وہ حرف مدہ مل چکا ہے۔ اب ہمیں کیا چاہیے؟ تیسری چیز تشدید۔ یہاں سے اب آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لام کا میم ہے، ٹھیک ہے، اور میم کا پہلا میم، یہ دو میم اکٹھے ہو گئے ہیں، ہے نا؟ اور آپ کو یاد ہو کہ جب آپ نے ادغام شفوی پڑھا تھا تو اس کا رول کیا تھا کہ میم ساکن جب میم متحرک میں داخل ہو تو وہاں پر ادغام شفوی ہو جاتا ہے، یعنی دو میم اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں مرج ہو کر ان پر غنہ کر کے ہم پڑھتے ہیں، یہ ادغام شفوی ہوتا ہے۔ تو اگر اب آپ دیکھیں کہ لام کا جو میم ہے وہ ساکن ہے نا، اور جو آگے میم کا پہلا میم ہے اس کے نیچے زیر آتی ہے، تو یہ ریکوائرمنٹ کون سی پوری ہو رہی ہے؟ یہاں پر تو ادغام شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ادغام شفوی ہو رہا ہے، دو میم اکٹھے ہو گئے ہیں، درمیان میں کوئی اور حرف نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ دیکھتے ہیں نا حروف مقاطعات میں الف لام میم، تو میم کے اوپر آپ تشدید دیکھتے ہیں، وہ تشدید دراصل ادغام شفوی کی تشدید ہے، ٹھیک ہے؟ اسی مناسبت سے لام کے اوپر جو مد ہو رہی ہے وہ کون سی مد ہوگی پھر؟ مد لازم حرفی مثقل، کیونکہ اس کا میم دوسرے میم میں داخل ہوا ہے۔ یہ بات کلیئر ہوئی آپ کو؟ تو لام کا جو میم ہے اور میم کا پہلا میم، آپ ان دونوں کو سرکل بھی کر لیں، دونوں میم کو سرکل کریں اور نیچے لکھتے ہیں کہ یہ ادغام شفوی ہو رہا ہے، یہاں پہ میم ساکن میم متحرک میں مرج ہو رہا ہے، اس لیے جب آپ الف لام میم دیکھتے ہیں تو میم کے اوپر تشدید ہوتی ہے، اور وہ تشدید ادغام شفوی کی تشدید ہے۔ اور لام کے اوپر جو مد کا سائن ہے وہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ یہی جو ہم نے ٹائپس، اب تیسری ٹائپس ہم پڑھ رہے ہیں، مد لازم حرفی مثقل۔ اب آپ کو الف بھی ہو گیا، لام بھی ہو گیا، اب آپ آخری حرف کو دیکھیے میم کو، تو میم کے اوپر بھی آپ مد کا سائن دیکھ رہے ہیں، تو میم کے اوپر اب ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی مد ہو رہی ہے۔ تو میم کے اندر سب سے پہلے حرف مدہ چیک کریں، مل گیا آپ کو؟ یا مدہ، یس، یا مدہ جو ہے یہ آپ کا میم کے اندر حرف مدہ ہے، اور میم کا جو آخری میم ہے اس پر کون سی علامت ہے؟ اس پر جزم کی علامت ہے، سکون لازمی ہے۔ تو ہمیں تو تینوں چیزیں پوری ہو گئی ہیں کہ میم ایک حرف مقاطعات ہے، اس کے اندر حرف مدہ بھی ہے، اس کے آخر پہ سکون لازمی بھی ہے۔ تو میم، خالی میم کو سرکل کیجئے کہ میم کے اوپر جو مد کا سائن ہے وہ کون سی مد ہے؟ وہ ہے مد لازم حرفی مخفف۔ اب یہ آپ نے بات سمجھ لینی ہے اچھے سے کہ اصل میں تو تین حرف مقاطعات ہیں، الف ہے، لام ہے، میم ہے، اور تینوں کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہیں وہ مدود ہیں۔ الف کے اوپر تو کوئی مد نہیں ہے، اب لام کے اوپر ڈیفرنٹ ہے اور میم کے اوپر ڈیفرنٹ ہے، یہ بات اچھے سے سمجھ لینی ہے آپ نے۔ لام کی اپنی مد ہے، میم کی اپنی مد ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی حروف مقاطعات آتے ہیں نا، ہر ایک پر ڈیفرنٹ مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں کھول کر ہر ایک کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کس پر کون سی مد ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں کہ
جو آپ نے لکھا ہے نا تو لام کے اوپر یا نیچے ایرو دے کے آپ لکھیں کہ یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم حرفی مثقل. اور جو میم ہے اس کے اوپر ایرو دے کے لکھیں مد لازم حرفی مخفف. اور الف جو ہے اس پر کوئی مد نہیں ہو رہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گیا؟ اب آپ ایک اور مثال لکھیے. اب اس مثال کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. میں آپ کو لکھواتی ہوں. الف لام میم صاد. لام میم اکٹھا اور صاد میم کے ساتھ. قرآن پاک میں آتا ہے یہ حروف مقطعات میں. اس کو آپ لکھیے. آپ نے الف لام میم صاد لکھ لی ہے. اس کے اوپر کوئی مد نہیں ڈالنی, کوئی سائن نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک پر جتنے بھی سائن اینڈ سمبل ہیں, جتنے بھی ڈاٹس ہیں, جتنے بھی یہ رموز و اوقاف اب نظر آتے ہیں آپ کو, قرآن پاک سٹارٹنگ میں بالکل سمپل تھا. آپ کو اکثر میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے آپ کے ساتھ. بالکل سمپل تھا, کچھ بھی مینشن نہیں تھا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور اسلام جب دنیا میں پھیلنا شروع ہوا, دوسری اقوام میں, دوسری زبانوں میں, تو وہاں پر اجمی لوگوں کی آسانی کے لیے, چونکہ وہ غیر عربی ہیں, غیر عربی تھے, تو ان کی آسانی کے لیے, جن میں ہم بھی شامل ہیں, ان کی آسانی کے لیے یہ سارے سائن اینڈ سمبلز آئے ہیں تاکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو کر سکیں. وہ تو ہمارے لیے پھر یہ چیز ہے نا کہ اتنی آسانی کے باوجود بھی جب تک قرآن پاک کی تلاوت, ادائیگی تلاوت, جب تک ایک استاد کی ایک ماحول میں, ایک نگرانی میں جب تک اس کی تلاوت سکھائی نہ جائے اور سیکھی نہ جائے, جتنے مرضی اس کو سائن اینڈ سمبل لگا لیں آپ اس کو ادا نہیں کر پائیں گے. ان رموز و اوقاف, ان سائن اینڈ سمبل, ان ادائیگیوں کو بھی سیکھنا ہی پڑتا ہے, تب جا کے انسان ان آسانیوں کے ساتھ تلاوت پر کوئی عبور لے سکتا ہے. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اتنا کچھ قرآن پاک پر موجود ہماری ہی آسانی کے لیے, لیکن پھر بھی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا, تو اس میں یہ چیز ہی سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک کی جو ادائیگی ہے اس کو سیکھنا ہی لازم ہے. جب تک سیکھیں گے نہیں ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے. جی, یہ رحیلہ باجی نے لکھا ہے ڈسکشن میں الف لام میم صاد, تو یہ کھول کے لکھا ہے نا لفظی شکل میں, تو جو میں نے لکھوایا ہے وہ آپ نے اس کو سمپل حرفی شکل میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, حرفی شکل میں لکھنا ہے الف لام میم صاد. آپ کے پاس ایکٹیویٹی یہ ہے, آپ کے پاس ایکٹیویٹی یہ ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, ابھی نہیں آپ نے کرنا اس کو. آپ نے الف لام میم صاد کو آپ نے فل اینڈ فلیج جیسے میں نے لکھوایا آپ کو سکھایا ہے, اس کو لفظی شکل میں لکھ کے, اس کے سائن اینڈ سمبل ڈال کے, حرکات ڈال کے, مکمل ایرو دے کے کس پر کون سی مد ہو رہی ہے وہ آپ نے ایک پیج پر ڈرا کر کے, تو آپ نے گروپ میں اپنی ورک شیٹ جو ہے وہ سینڈ کرنی ہے. آپ کی وہاں پہ چیکنگ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے. سب نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. جو گروپ میں ریکارڈنگ سن کے لیسن کو دہراتے ہیں وہ بھی اس ایکٹیویٹی کو کریں گے. ٹھیک ہے, ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ الف لام میم صاد, یہ جو میں نے حروف مقطعات آپ کو لکھوائے ہیں, اس کو آپ نے لفظی شکل میں لکھ کے, ایرو دے کے, سارا چیک اینڈ بیلنس جیسے آپ کو سکھایا گیا ہے وہ آپ نے گروپ میں سینڈ کرنا ہے. یہ آپ کی آج کی اسیسمنٹ ہے. چلیں جی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو حروف مقطعات میں ہماری جو تیسری قسم تھی مد لازم حرف مثقل, الحمدللہ کلیئر ہو چکی ہے. تو اب ہم فورتھ ٹائپ جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. فورتھ ٹائپ کی جو ہیڈنگ ہے اس کو آپ دیجئے مد لازم کلمی مثقل. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہوں کہ اب ماشاءاللہ ہم فورتھ ٹائپ پہ آ چکے ہیں. جیسا کہ جیسے کلمی ہے, مثقل ہے, مخفف ہے, حرفی ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ لوگ فوراً ہیڈنگ کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جاتا ہوگا کہ اس کے اندر ہم نے کس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے. آئی ایم رائٹ کہ آپ فوراً ہیڈنگ کو دیکھ کے اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہوں کہ اس میں ہم نے کلمہ پڑھنا ہے یا حروف کے بارے میں پڑھنا ہے, مثقل ہے یا مخفف ہے. تو فوراً سے, اس لیے میں نے آپ کو یاد ہو تو میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ پہلی ٹائپ اچھے سے سمجھ لیں, باقی ٹائپس انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے.
چلیں جی تو 4 ٹائپ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مد لازم، کلمی، مثقل. تو کلمی مجھے اب زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا پڑے گا، صرف کلمی بتاؤں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کلمی جو ہے وہ کلمہ ہے، یعنی یہ مد جو ہے وہ لفظ پہ ہوگی، لفظ میں تلاش کریں گے، لفظ پر ہوگی جی. تو مثقل اب آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہے کہ مثقل یعنی کہ اس میں بھی سکون لازمی نہیں ہوگا بلکہ تشدید ہوگی. ٹھیک ہے، چلیں جی فارمولہ کی طرف آ جائیں. پھر اس کے فارمولہ میں سمپل، سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ اس میں کلمہ چاہیے، ایک کلمہ، ایک لفظ یا ایک کلمہ. نمبر 2 پہ ہمیں انڈرسٹوڈ ہے مد کبھی بھی حروف مدہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو سیکنڈ پہ ہمیں حرف مدہ چاہیے. تھرڈ پوائنٹ از آلریڈی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں وہاں پہ کیا چاہیے؟ تشدید چاہیے. تو تینوں چیزیں ہماری کتنی ہو گئی؟ سب سے پہلے ایک لفظ، نمبر 2 پہ ہمیں حرف مدہ، اور نمبر 3 پہ ہمیں تشدید، علامت تشدید. بہت ہی آسان سی ہے یہ مد، یہ آپ کو قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہوئے اکثر نظر آتی ہوگی. تو آج ہم اس کی مثال، ایک کامن مثال جو ہے وہ دیکھتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں دابتن، ٹھیک ہے، دابتن، دال کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، با کے اوپر زبر ہے اور تشدید ہے، اور آگے گول تا ہے اس کے اوپر 2 زبر ہیں. یہ قرآن پاک میں آپ کو نظر آتا ہوگا. دابت فی الارض، یہ آپ کو نظر آتا ہوگا جی. مقداریں جو ہے نا وہ میں نے سٹارٹ میں بھی بتا دی تھی، ویسے میں آخر میں پھر بتا دوں گی کہ مقداریں جو ہیں نا مد لازم کی 5 اقسام کی ایک ہی ہے، طول 3 الف. 5 اقسام میں آپ نے ایک ہی مقدار سے پڑھنا ہے 3 الف، اس میں کمی بیشی نہیں ہے. اچھا جی، تو ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے دابتن. اب آپ اس لفظ کو دیکھیے، اس لفظ کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے. نمبر 2 اس میں حرف مدہ کیا ہے؟ الف مدہ، دال کے اوپر زبر، آگے الف، تو یہ ہے الف مدہ. آگے با جو ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. ٹھیک ہے، تینوں چیزیں پوری ہو گئی. اب ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو ادائیگی کرنے کے لیے ہم کیسے کریں گے؟ دابتن، ٹھیک ہے. تو یہاں با پر جو تشدید ہے اس کی وجہ سے ہم نے اس کو ذرا دبا کے پڑھا ہے، ذرا اس کو ہم نے اسٹریسلی پڑھا ہے، پاز کر کے پڑھا ہے مد کے ساتھ. تو یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ تھا. یہ ہماری مثال، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. آپ نے قرآن پاک میں ایٹ لیسٹ 3 مثالیں اس کی بھی تلاش کر کے لکھنی ہے. جو میں نے الف لام میم صاد، اس کی مثال کو سارا آپ نے انالائٹیکل وے میں آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. ساتھ میں آپ نے اسی ٹائپ کی مد لازم، کلمی، مثقل کی آپ نے تقریباً 3 مثالیں انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد مل جائیں گی قرآن پاک سے. کسی نے بھی قرآنی قاعدہ نہیں کھولنا، کسی نے بھی گوگل سے سرچ آؤٹ نہیں کرنا. قرآن پاک کھولیں، اس میں سے نکال کے آپ نے لکھنا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. ٹھیک ہے، قرآنی قاعدہ نہیں کھولنا آپ نے، کہ جلد از جلد ہمیں مثالیں مل جائیں ٹائپس کی تو ہم لکھ لیں، وہ کام نہیں کرنا آپ نے. مقدار جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی آپ نے 3 الف، یعنی کہ طول آپ نے اتنا لمبا کرنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو چوتھی ٹائپ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کیا وہ کلیئر ہو چکی ہے؟ انشاءاللہ جو لاسٹ ہماری ٹائپ ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائپ کا جو نیم ہے وہ بھی بہت آسان ہے، انشاءاللہ اس کو بھی آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، مجھے پوری امید ہے. لاسٹ ٹائپ کا نیم ہے مد لازم لین. ٹھیک ہے، مد لازم لین. اس میں آپ دیکھیں گے حروف مقطعات بھی نہیں لکھا، اس میں لفظی جو ہے وہ کلمہ جو ہے اس کو بھی مینشن نہیں کیا گیا. سمپل جو ہے یہ مد لازم لین ہے. تو انشاءاللہ اس میں آپ چھوٹی سی آگے بریکٹ میں لکھ دیں کہ یہ حروف مقطعات پر ہی ہوتی ہے، ہم اس کو حروف مقطعات میں ہی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ لفظی اور اس کی کوئی ٹائپ نہیں ہے، یہ صرف حروف مقطعات پر جاتی ہے. جی نیم اس کا ہے مد لازم لین. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ ہمارے بیسک ٹاپکس تھے جو آپ نے پڑھے تھے کہ حروف مدہ اور حروف لین پڑھے تھے نا آپ نے. حروف لین
کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو لین اور یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہے, یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہے. تو الحمدللہ وہ ہمیں کلیئر ہے. اٹس مین کہ ہمیں یہاں پر حروف لین کو چیک آؤٹ کرنا ہوگا. تو چلے دیکھتے ہیں اس میں فارمولا کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس میں چاہیے حروف مقطعات, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حروف مقطعات پر ہی ہوتی ہے. تو حروف مقطعات جو ہے وہ ہمیں چاہیے. حروف مقطعات کے بعد دوسری چیز ہمیں کیا چاہیے؟ حرف لین چاہیے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس میں نہ ہی مثقل کا مینشن ہے نہ ہی مخفف کا مینشن ہے, تو اس میں ہمیں صرف چاہیے سکون لازمی. ٹھیک ہے. اگر تو سکون لازمی جو ہے نا وہ آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک بیسک چیز ہے. اگر کوئی آپشنل چیز اور ہوگی تو وہ بائی نیم مینشن ہو جائے گی. اگر کچھ بھی مینشن نہیں ہے تو اٹس مین کہ وہاں پر سکون لازمی ہی ریکوائرڈ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. پھر بتاؤں کہ جب مینشن ہو نا کچھ آپشنل اور چاہیے تو وہاں پر پھر آپشن بتا دی جائے گی. اگر نہیں بتائی تو اٹس مین کہ وہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہمیں سکون لازمی ہی چاہیے. تو ہمیں 3 چیزیں یہاں پہ پوری ہو گئی ہیں. سب سے پہلے حروف مقطعات, اس کے بعد میں ہمیں چاہیے, ہم نے کیا چیک کرنا ہے؟ حرف لین چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ نیم بھی مینشن ہے مد لازم لین, حرف مدہ نہیں چیک کرنے ہیں آپ نے. آپ کو یاد ہو کہ آپ نے لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کا سنا تھا تو آپ نے کچھ لوگ جو سنا رہے تھے لیسن, اس میں کاف ہا یا عین صاد جو ہے سورہ مریم کی جو سٹارٹنگ میں حروف مقطعات ہیں ان کو ایڈ کیا ہوا تھا. پھر میں نے بتایا کہ ابھی تو یہ ٹائپ ہی ہم نے پڑھی نہیں ہے, تو آپ کیسے اس ٹائپ پہ چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. یہ جو پڑھ رہے ہیں نا اسی میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. مثال اس کی ہے کاف. آپ قرآن پاک کھول سکتے ہیں, اس کے سٹارٹ میں آپ دیکھیے کاف ہا, یہ جو سینے سے نکلتا ہے 2 چشمی ہا, 2 آنکھوں والا ہا. کاف باریک, ہا یا عین صاد. اب آپ نے کاف ہا یا عین صاد ان سب کو علیحدہ علیحدہ آپ کو پتہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے, اس لیے ذرا کھلا کھلا کر کے لکھیے گا. اب کاف جو ہے اس کو کھولیں پہلے. تو کاف کو کھولیں گے تو یہ اس کو نیچے آپ تھوڑا سا ایرو لگا کے نیچے اس کے لکھیں کاف الف کا اور فا ساکن. حرکات ضرور ڈالنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. کاف الف کا یعنی کاف کے اوپر زبر ساتھ میں الف اور فا کے اوپر جزم. کاف ہو گیا. آگے ہا کو اوپن کریں تو ہا کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف. ہا زبر الف ہا. پھر آگے یا ہے تو یا بھی ایسے ہی ہے, یا کے اوپر زبر اور ساتھ میں الف. یا زبر الف یا. کاف ہا یا. آگے عین ہے. عین جو ہے اس پر آپ لکھیں, عین کو کھولیں تو عین کے اوپر زبر, یا ساکن اور نون ساکن. ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد. صاد کھول کے لکھیں تو صاد کے اوپر زبر, الف اور دال ساکن. جی راہیلہ ناز نے یہ لکھا ہے ڈسکشن میں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور حرکات تو نہیں ڈالی, تو حرکات میں نے آپ کو بتا دی ہیں, آپ ان کو حرکات کے ساتھ ضرور مینشن کریں. اب ہم 1 بائی 1 چیک کر لیتے ہیں کس پر کون سی مد ہو رہی ہے. تو کاف جو ہے اس پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی کوئی بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ جی الف مدہ تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں کاف کے اندر حرف مدہ بھی مل گیا, سکون لازمی بھی مل گیا فا کے اوپر. اب صرف جو حرف کاف ہے اس کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ ان 5 ٹائپس میں سے کون سی مد ہو رہی ہے؟ حرفی مخفف مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے. ویری گڈ, شاباش. تو مد لازم حرفی مخفف جو ہے وہ کاف کے اوپر ہو رہا ہے. اب آپ کاف کے اوپر ایک مد کا سائن ڈال لیں اور ایرو دے دیں کہ یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ ہو گیا سب کو کہ حرفی ہے, حرف ہے, اور مخفف کیونکہ اس میں سکون لازمی ہے. سمپل. جی یہاں سے رضا علی آپ بتائیں کاف ہا, ہا کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ ہاں پہ مد نہیں ہوگی, ہاں پہ سمپل الف مدہ ہوگی. شاباش. ہا کے اوپر, جی ہا میں جو حرف مدہ تو موجود ہے لیکن سکون لازمی نہیں ہے, اس لیے سمپل یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جی یہاں سے مجھے بتائیں گی فردوس النساء کاف ہا یا کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی بتائیے. یا پر یہ الف مدہ
الف مدہ ہو رہا ہے. ویری گڈ، شاباش. تو یا کے اوپر بھی سمپل جو ہے وہ ہا کی طرح صرف الف مدہ ہے، سکون لازمی نہیں ہے، اس لیے صرف الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. آسمہ اقبال جو ہے وہ بتائیں گی کاف ہا یا عین. آسمہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو عین ہے اس پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی باجی اس میں یہ یا لین ہے نا، تو اس پہ یہ مد ہوگی جو آپ نے ابھی کروائی ہے، مد لازم لین. شاباش شاباش. اس میں عین کے بعد یا ہے نا، یا ساکنہ. ٹھیک ہے، بارک یہ اللہ سکون فیک. لازم بھی ہے تو اس لیے. شاباش، ویری گڈ. تو آپ دیکھیں یہ جو مد ہم اصل میں پڑھ رہے تھے نا، یہ صرف اور صرف ہوتی ہے عین کے اوپر. ٹھیک ہے، کیونکہ عین کے اندر جو ہے وہ حرف لین موجود ہے اور نون کے اوپر سکون لازمی ہے، اور یہ ایک حرف ہے، اس لیے عین کے اوپر جو مد ہو رہی ہے اس کا نام ہے مد لازم لین. ایرو دے کے لکھ دیں اس کے اوپر. جی صاد. نازش چیمہ آپ بتائیں کہ صاد کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی صاد پر مد لازم حرفی مخفف ہو رہی ہے. Very کیونکہ good. اس میں الف مدہ ہے اور آگے سکون لازمی ہے. ویری گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ سب کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے، فارمولاز کے ساتھ ساتھ بائی نیم بھی آپ کو یاد ہو چکی ہیں چیزیں الحمدللہ. تو یہ تھی ہماری آج کی 5ویں قسم مد لازم لین. تو اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ آپ تلاش کیجئے گا، حروف مقطعات کی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. تو الحمدللہ ہمارا جو مد فرعی کا جو مد فرعی میں جو مد لازم کے ٹائپ تھی وہ الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کو آپ نے اچھے سے ایک دفعہ گو تھرو کر لیجئے گا، یہ ماشاءاللہ سمجھ آ جاتی ہیں چیزیں، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گی. لیکن اس کا راز یہ ہے کہ کبھی نہ بھولنے کے لیے یا تو آپ ان کو آگے سکھانا شروع کر دیں یا ان کو ریوائز کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر کبھی نہیں بھولتی. ادروائز ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر آپ اپنے ذہن پر یا اپنی کسی بھی سکل پر بھروسہ کر کے اس کو آگے ڈیلیور نہیں کرتے یا اس کو آپ ریوائز نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اس کو حفظ نہیں رکھ سکیں گے. یہ پکی بات ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علم آپ کے اندر جیسے الحمدللہ ابھی اتر چکا ہے، یہ علم کبھی آپ کے اندر سے نہ جائے، تو دو ہی چیزیں ہیں، یا اس کو گو تھرو کرتے رہیں یا اس کو آگے ڈیلیور کریں. تو میرا خیال ہے ڈیلیورنس جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ دوسروں کو سکھائیں. کچھ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ اس کی ادائیگی سے ریلیٹڈ، آپ نے کل مجھے ضرور ریممبر کروانا ہے کہ میں وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں. وہ بیسیکلی تلاوت سے ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ چیزیں ہیں، تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ وہ ایک آخری تھوڑی سی بات ہے. تو ٹاپک تو ہمارا الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. مد جو ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ کاف کے اوپر کون سی مد ہو رہی ہے، جیسے مد لازم حرفی مخفف ہے تو یہاں پر 3 الف جتنا لمبا کریں گے. ہا یا ایک الف جتنا، عین یہاں پر بھی 3 الف جتنا، اور صاد یہ بھی 3 الف جتنا. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے کاف ہا یا عین صاد. ٹھیک ہے، اب اس میں جو میں نے تھوڑا سا رول جو اس میں اپلائی کیا ہے وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گی. اگر ساری چیزیں آج ہی ہو جائیں تو آپ لوگوں کے لیے ہیکٹک نہ ہو جائے، لیکن صرف مد کے بارے میں نے آج آپ کو بتا دیا. تھوڑی سی چیزیں اور ہیں، بالکل ایک لٹل پوائنٹ ہے، تو وہ انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے. 169 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. اب اس میں دیکھیں کہ جب آپ نے پڑھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، با کے نیچے اس کے زیر جو ہے اس کو سرکل کریں، یہ باریک ہونا چاہیے، اس کو آپ نے بے نہیں پڑھنا ہے، بی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب
عین آتا ہے نا لفظ کے اندر اور اس سے پہلے کوئی زیر ہو تو نارملی ہم عین کی ادائیگی کو فوکس کرتے کرتے ہم پہلی زیر کو باریک نہیں کرتے، مجہول کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ خیال رکھیں جس لفظ کے اندر آپ نے عین پڑھنا ہو اور اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو کانشیسلی آپ نے اس کی زیر کو باریک فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی پڑھیں. آیت 70 ہے. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا كمثل الذي یہ مدہ چھوڑ دیا آپ نے، دوبارہ سے پڑھیں. إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عمي، ٹھیک ہے، عین عمي فهم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. 172 تک الحمدللہ ہمارا لیسن ہو گیا ہے. ان آیات کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے، اچھے سے دہرائی کرنی ہے، جن چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے تطبیق ضرور کرنی ہے. آپ نے جتنے ہم نے رولز پڑھے ہیں تطبیق مسٹ کرنی ہے. آپ کو وربلی کہا جائے یا نہ کہا جائے وہ آپ کو بس انڈرسٹوڈ ہو جانا چاہیے کہ تجوید آپ کی تطبیق کے بغیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز جو آج ہم نے ٹاپک کمپلیٹ کیا اس کو بھی ضرور اسٹڈی کریں انشاءاللہ. پھر آپ کا جیسے ہی آپ اسٹڈی کر لیں گے آپ سے ہی پوچھ کے پھر آپ کا ٹیسٹ کل رکھ دیا جائے، پرسوں رکھ دیا جائے، پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ اس ٹاپک کا. پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. آج آپ کا ٹائم تھوڑا سا آگے ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.